بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاری گزٹ میں ہوں گل بخشال میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان سچائی اپنی پہچان کھو چکی ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مجھے کہا گیا 3 سال کے لیے موجودہ نظام چلنے دیں، 26ویں آئینی ترمیم تسلیم کر لیں، 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں، لیکن میں ذاتی مفاد اور خوشنودی کے لیے 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتا. میری جدوجہد قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرنا میرے عزم و استقلال کی توہین ہے. 9 مئی کے حوالے سے درج مقدمات کی 1 گھنٹہ بھی میرٹ پر سماعت ہو تو یہ بے بنیاد مقدمات ختم ہو جائیں گے. لیکن مجھے انصاف ہونا تو دور کی بات، انصاف ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر عوامی احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا. عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور جج اپنی مرضی سے مقدمات ہی نہیں لگا سکتے، اور یہ سب کچھ مجھے جھکنے اور توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب پارٹی عہدیداران کو فیصلہ کرنا ہوگا. اس ملک سے ظلمت کے سائے ختم کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی. عمران خان صاحب، آپ سے ہر اس شخص کو نفرت ہے جس کے منہ میں حرام کا نوالا ہے. آپ جو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں پوری قوم اس کی تائید کرتی ہے، لیکن جیل سے باہر تحریک انصاف کی قیادت منافقت کی تاریخ دہرا رہی ہے. پاکستان کے پہلے عوامی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی غلط فہمی تھی. بھٹو کے درباری بھی بھٹو کے نام پر کماتے اور کھاتے رہے. آج تحریک انصاف کے درباری بھی آپ کے نام پر کما اور کھا رہے ہیں. قوم تحریک انصاف کے اعلیٰ اور ادنیٰ قیادت کی رہائی کے لیے پرامن تحریک چلانے کے لیے بے چین ہے، لیکن جیل سے باہر تحریک انصاف کی قیادت سوشل میڈیا پر بیانات داغ کر کما اور کھا رہے ہیں. اگر یہ عمل جاری رہا تو خان صاحب آپ کی رہائی خوش فہم خواب بن کر رہ جائے گی. فارم 47 کے ترجمان درباری تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست رابطوں میں ہے، لیکن عمران خان مذاکرات کی بجائے عوام کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. عمران خان فارم 47 حکومت کی جانب سے براہ راست مذاکرات سے انکاری ہے، اس لیے کہ خان صاحب ایک مرتبہ پھر طاقت کے سرچشمہ عوام کو فوقیت دے رہے ہیں. قومی قائد عمران خان ابن خلدون کے قول کو جانتے ہیں. ابن خلدون کہتے ہیں جب محکوم معاشرہ اخلاقی اقدار سے دستبردار ہو جاتا ہے، ظلمت کا دورانیہ جتنا طویل ہوتا جاتا ہے تو ذہنی اور جسمانی طور پر محکوم سماج کا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جب ریاستیں ناکام اور قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں نجومی، بکھاری، منافق، ڈھونگ رچانے والے، چغلخور، کھجور کی گٹلیوں کے کاری، درہم و دینار کے عوض فتویٰ فروش مفتی، جھوٹے راوی، خود ساختہ حق سچ کے دعوے دار، ذائچے بنانے والے خوشاندی، موقع پرست سیاستدانوں اور افواہیں پھیلانے والے مسافروں کی بہتات ہو جاتی ہے. ہر روز جھوٹے روپ کے نقاب آشکارا ہوتے ہیں، مگر یقین کوئی نہیں کرتا. نظم و نسق ناقص ہو جاتا ہے، گفتار سے معنویت کا عنصر غائب ہو جاتا ہے. ایمانداری کو جھوٹ کے ساتھ اور جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. جب ریاستیں برباد ہوتی ہیں تو ہر سو دہشت پھیلتی ہے، لوگ گروہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، عجائبات ظاہر ہوتے ہیں اور افواہیں پھیلتی ہیں. 5 بحثیں طول پکڑتی ہیں، دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتا ہے. باطل کی آواز بلند ہوتی ہے اور حق کی آواز دب جاتی ہے. مشکوک چہرے زیادہ نظر آتے ہیں اور ملنسار چہرے معاشرے کی سطح سے غائب ہو جاتے ہیں. حوصلہ افزا خواب نایاب ہو جاتے ہیں، امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، عقل مندی کی بیگانگی بڑھ جاتی ہے.
شناخت ختم ہو جاتی ہے اور جماعتیں، گروہ یا فرقہ ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مبلغین کے شور شرابے میں دانشوروں کی آواز گم ہو جاتی ہے، بازاروں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور وابستگی کی بولیاں لگ جاتی ہے۔ قوم پرستی، حب الوطنی، عقیدہ اور مذہب کی بنیادی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ خونی رشتہ داروں پر غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ بالآخر حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نجات کا ایک ہی منصوبہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ہجرت۔ ہر کوئی ان حالات سے فرار اختیار کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وطن ایک سرائے میں بدل جاتا ہے، لوگوں کا کل ساز و سامان سفری تیلوں تک سمٹ کر رہ جاتا ہے، چراگاہیں ویران ہونے لگتی ہیں، وطن یادوں میں اور یادیں کہانیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، قیدی نمبر 804 جانتا ہے کہ ابن خلدون نے کل جو کہا تھا وہ آج ہم اپنے وطن دیکھ اور محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی خاموش تماشائی بنے رہے، صرف زندگی کا پیٹ بھرتے رہے، تو ہم قائد اعظم کے پاکستان کی شان کھو دیں گے، اس لیے کہ جھوٹ بڑی خوبصورتی سے بولا جا رہا ہے اور سچائی اپنی پہچان کھو چکی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔